پورا مال غارت ہو گیا تو یہ 6 سال کی محبت کا اثر 6 منٹ بھی نہیں ہوتا، ختم۔ یہ دنیا ہے مطلب پرست دنیا ہے میرے دوستوں، اس لیے ایک اللہ کو اپنے طرف کر لو، ایک اللہ کو بنا لو، ایک اللہ کے ہو جاؤ، اٹھے بیٹھے اسے پکارو، اس کے جس بندے کے ہاتھ میں اس کا دامن ہوتا ہے، جس بندے کا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط رہتا ہے، جس بندے کا کانٹیکٹ اس کے ساتھ مضبوط رہتا ہے، میرے رب کی قسم وہ بندہ کسی کی نگاہوں میں گرتا نہیں۔ گھر کو شوہر گھسیا تو سب سے پہلے بیوی پیٹ دیکھتی نہیں، جیب دیکھتی ہے کیا؟ ہاں موٹا ہے، ڈبا کو اچھا لایا ہے، اچھا لایا ہے، ڈبا کر لایا ہے، آؤ جی آؤ بیٹھو، سانی واٹ یو وانٹ ٹیل می؟ اردو تو اردو، تیلگو بھی چلے جاتی، دیکھ موٹا رہا تو انگلش میں اتر کر آ جاتی، مائی ڈیئر، مائی ہسبینڈ، ویلکم، لو یو ٹو، جوڑتی ہے، کیا خدمت ہوتی ہے۔ پیسے نہیں سو آیا، بیگم سر میں بہت درد ہے، چار رکھو، آتے ہی شروع تمہارا، چلتا نہیں چلتا حضرات، آتے ہی شروع تمہارا، لیکن نماز نہ پڑھو، پکارو اسے، اللہ بولتے نہیں، پڑھا نہیں پکار رہا ہے، قرآن نہ پڑھے پھر بھی پکارے، اللہ یہ بولتے نہیں، پڑھا نہیں قرآن پکار رہا ہے، خوش ہو جاتا اللہ، بندے پکاریا نہیں، تیرے پکارنے سے مجھے جو خوشی ہوتی ہے وہ صرف میں جانتا ہوں، دنیا کی کوئی مخلوق جانتی نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارنے سے جو خوشی ہوتی ہے میرے بندے مجھے، وہ صرف بحیثیت خدا، بحیثیت اللہ کے میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ جب تو مجھے پکارتا ہے میں بہت خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ کو پکارو، آج ذلیل ہوئے اسے چھوڑ کر، آج خار ہوئے اسے چھوڑ کر، اسے پکارے بغیر ہم دمہ پکڑتے، کتے بلی چوہے گیدڑ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ دم پکڑتے، اسی کا دم پکڑنے سے کچھ ہونے والا نہیں، اللہ کا دامن تھامو سب کچھ بدل جائے گا۔ ولی پکارتا ہے تو اللہ کیا بولتے؟ ادھر آؤ۔ گنہگار پکارتا ہے تو اللہ کیا بولتے؟ تمہیں چھوڑو میں آتا ہوں۔ میرے شیخ نے مثال دی، سن رہی؟ سوری کون کون سن رہی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، کیا دلیل؟ ہم کیا کھلے ہیں؟ ارے ہمیں ہم کیا کھلے رکھو، جتنا سوتے ہی دیکھو ہمارے دشمن ہم کیا بن کر اٹھتا نہیں سو رہی، ہمیں ہنکیاں کھلے رکھ کر جتنا سوری، آپ دنیا کو معلوم ہے، اتنا معلوم ہے ابھی مرے نہیں، لیکن معلوم ہو گیا امریکہ کو ہمیں سو گئے، معلوم ہو گیا اسرائیل کو ہمیں سو گئے، معلوم ہو گیا RSS کو ہمیں سو گئے، معلوم ہو گیا BJP کو ہمیں سو گئے ہیں۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی نیند میں یہ مر جائے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، علماء ہیں، ہم کبھی مریں گے نہیں، ہم کو جگانے کے لیے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے، جب ہم جاگیں گے تو پھر دنیا کی تمام قومیں مر جائیں گے۔ سنو، ابھی میں تقریر شروع کرا نہیں، قرآن کی عظمت بولنا نا، اشعار پڑھنا نا، کہا حضرت یہ گھنٹہ ہوگا تو میں شروع کر دوں کو کرے نہیں بول رہی نا، کب تک کریں گے حضرت؟ بریانی بلا رہی ہے حضرت، وہاں سننا بار بار پلٹ کو الگ دیکھ رہی ہے کہ چلے گی کہ وہ بردو بریانی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستو ہمارے واسطے پکی ہے، تھوڑا انتظار کر لو. ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں. دیکھو کتنا خوبصورت ماحول ہے میدان میں. کیا مولانا ایسی زمینوں کو بچاؤ ایسے جلسے کر کے. کتا گوشت نہیں، ہڈی بھی نہیں چھوڑتا. پوائنٹ بتا رہا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں، سمجھو. کتے ہیں گوشت نہیں، ہڈی بھی چھوڑتے نہیں. ویسے کچھ کتے ہیں خالی ہمارے مدرسے اور مسجدہ نہیں، ہمارے عیدگاہ بھی چھوڑتے نہیں. پکڑو ہماری دوسرے کی جگہ کی ہمیں ضرورت نہیں صاحب، ہمیں رکھو لیکن ہماری اپنی جگہ کی حفاظت کرنا. واہ آج عیدگاہ بھی خوش ہے. آج یہ دیوار کتنی خوش ہے معلوم. آج ممبر کی جگہ کتنی خوش ہے معلوم. اتنا علاقہ آسمان والوں کو ایسا چمک رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند ہم کو چمکتا نظر آتا ہے. سمجھ میں بچاؤ، ان جگہوں کو بچاؤ، ایسے جلسے کرو. گھگواں ہماری جگہوں بلکہ ملک بھی ہمارا راج کر رہی ہوں. خاموش بھی بیٹھے تو چلتا، ہمارا ملک بولتی. اگر ہمیں ہمارا بولنا شروع کر ڈالے ان کو ساری دنیا میں دوسرے ملک کو جانے کا راستہ بھی نہیں ہے. میں ذرا پالیٹکس بھی بولتا ہوں، میں الگ قسم کا مولوی میں سمجھ میں یہ بات. آئندہ بلاؤ لوگوں کو مجھے پرواہ نہیں ہے. اور یہ مرتبہ مجھے کون بلائے کہ ان کو چھوڑو لوگوں. جگانا سب امت کو. نماز معلوم نہیں، روزہ معلوم نہیں، عمل کی دعوت دے کر امت کو جگانا ہمارا فرض ہے. تم نہ کوئی کاؤنسلر جگاتا نہیں، کوئی ایم ایل اے جگاتا نہیں، کوئی ایم پی جگاتا نہیں. تم نہ جگائے گا تو صرف عالم جگائے گا. وہ ذمہ داری صرف علماء کے کھانوں پر ہے. ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ قوم کبھی مردہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کے بیچ میں ظاہری اور باطنی طور پر جگانے والے علماء موجود ہیں. کسی قوم کو جگانے کے لیے اذان ہے. یہ اذان کیا ہے؟ خالی نماز کو بلانے کے واسطے نہیں. یہ اذان جو ہے نہیں امت کو جگانے کے لیے. صدر میں اذان کیسے دیتی تو ارے بولو رے بابا، جگانے کے لیے. سمجھ میں رہی بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا ایک معنی اٹھو اب نہیں بیٹھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہیں معلوم اذان کی فضیلت کیا ہے؟ اذان جب شروع ہوتی ہے اطراف و اکناف کے کنکر بھی اللہ کی تکبیر شروع کر دیتے ہیں. لبیک اذان مدرسے کے طلباء کی تلاوت سے اطراف و اکناف کا ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے. ابھی ادھر پتھر کنکر سب پڑے ہی نہ، انہوں بھی تکبیر پڑھتے. ان کو کون سا ثواب ملنا ہے؟ اللہ ان کے پڑھنے کا ثواب ہم نہ دیتے. امت کو جگانے کا نظام ہے یہ اذان. نماز کو بلانے کا جہاں نظام ہے وہاں امت کو جگانے کا نظام ہے. بنگلور میں آج کل اذان پڑھنا بندی ہے. بابا صحیح میں بیان لمبا ہو رہا ہے، بیٹھیں گے. میں بھی کتنا وقت بولوں گا مجھے معلوم نہیں. ایک کام کرتا ہوں، کب تک بولوں بولا تو مجھے بھوک کب لگتی کہ تب بیان ختم. اچھا موقع ہے، بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. میری کون سی پلیٹ ڈھونڈنے کا ہے؟ ماشاءاللہ کرناٹک میں اذان پر پابندی ہے. پابندی لگنے سے پہلے کچھ محلوں میں غلاٹہ ہوا اذان کے بارے میں. ایک علاقے میں
खामखा अजान पर पाबंदी, पुलिस वाले कंप्लेंट दिए, क्या की करे बोलो, पूरे जिम्मेदार मिलकर पुलिस स्टेशन को गए, तो मैं भी गया साथ। अब बैठे बात हो रही, उधर गैर मुस्लिम बैठे, इधर मुसलमान बैठे, जिम्मेदार बैठे, दो चार उलमा बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, पुलिस वाले भी बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। बैठने के बाद अब अजान पर बात है। पुलिस इंस्पेक्टर क्या बोल रहा है? सब गुरुजी आप लोग तो अजान लेते ना, ये अजान सुनकर कितने लोग नमाज को आते? अब हमें एक दूसरे अगर ऐसे जलसे में तुमने हमें हल्लाती, तुम्हें हमने हल्लाती, लेकिन बाहर चलेंगे तो हमें एक दूसरे की इज्जत गिराती। अल्लाह ताला ज़हन में जवाब दिया। मैंने कहा कि सर हमें अजान देते ना, सिर्फ नमाज के लिए नहीं देते, हमारे अजान देने के कई रीजंस होते हैं। उसमें से एक रीजन नमाज को आओ और एक रीजन नमाज का वक्त होगा बताना है, और एक रीजन उम्मत सोती है तो अजान से बेहतर तरीका जगाने का नहीं। उन्हें भी थोड़ी देर के लिए खैर हुकूमत उनकी थी, फोना आए डिपार्टमेंट का, मजबूर हो जाकर उन्हें क्या कर डाला, जरा दिन के वास्ते बंद कर डालो बोलकर जब बाहर निकले तो इंस्पेक्टर मुझसे कह रहा था, गुरुजी तुम जो बोले सही बोले, मैं भी सुबह को उठता हूँ तो अजान सुनकर ही उठता हूँ। मैं भी सुबह को उठता हूँ तो तुम्हारी अजान सुनकर उठता हूँ, इसलिए कि ड्यूटी का टाइम, मेरे बच्चों के स्कूल का काम काज सब हमें अजान से शुरू करते हैं। ये सारी दुनिया का जो निजाम बाकी है वो अजान के सदके से बाकी है। माइक में अजान बंद कर सकते हैं ये कमीने रजील कुत्ते, लेकिन हमारी जुबानों की अजान बंद नहीं कर सकते। जिस वक्त दुनिया में एक वक्त की अजान भी अगर कोई ना दे तो दूसरा वक्त नमाज का आने से पहले जलजले आ जाएंगे, दूसरा वक्त नमाज का आने से पहले तूफान आ जाएंगे, दूसरा वक्त नमाज का आने, ये चैलेंज है, चैलेंज। अगर चैलेंज कबूल है, पहले मैं उम्रे को चले जाऊंगा, उसके बाद ये काम करना। मैं अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होना पक्की बात है, पक्की बात। अगर एक वक्त भी माइक में नहीं, सही अजान बगैर माइक के कई मस्जिदों में होती है, एक वक्त भी अगर अजान ना हुई, मेरा साथ मौलाना देंगे इंशाअल्लाह ताला, उलमा देंगे, ये सूरज का निजाम, ये चांद का निजाम और ये खेती बाड़ियों के सबसे और अनाज का उगना, ये हमारे रोजी रोटी का जो इंतजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहा है, मोमिन और काफिर का इम्तियाज करे बगैर कसम अल्लाह की चैलेंज है कि ये अजान की बरकत है। पक्की बात है। मैंने गैर मुस्लिमों के बीच में कहा, एक पीएम के सामने कहा, देवेगौड़ा साहब के सामने कहा, मैं खाली उन अजान सुन रहा को अब तक रमजान से मैंने मिलना बोल को मेरे पीछे पड़े ही नहीं देरू नहीं वक्त में अपना क्या जरूरत है, जाको आगा तो वो कम सर्दी बंदे ले लिए रहिए बेटिया। मंजे क्या जरूरत है, मैं कहीं एक मुलाकात करो, एक मुलाकात करो, हजरत याद कर रही, हजरत अप्पा बोलते हैं उनको, कर्नाटक में अप्पा बोलते हैं, अप्पा तुमने याद मैं बोला मैं बहुत बिजी हूँ, बोलो उनको फौरन मेरा अपॉइंटमेंट मिलता नहीं, बोलो मैं भी गिरफ्त दिखाना ना, हालांकि कभी मैं लाने मैं जाता हूँ सब, मैं मेरे घर का सौदा मैं कराना नहीं जाते क्या, मेरे घर का काम मैं करता हूँ इसलिए कि आका के घर का काम आका करते हैं। आका से बड़े कौन है? आका की अजमत से बड़ी किसकी अजमत है? आका के मकाम से बड़ा किसका मकाम है? आका के मर्तबे से बड़ा किसका मर्तबा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। आका के रुतबे से बड़ा किसका रुतबा है? तमाम अंबिया मुसल्ली थे, मेरा नबी इमाम था, लेकिन अपने घर का काम आका खुद करते थे।
घर में झाड़ू भी देते थे, सोए तो बिस्तर उठा कर रखते थे। अम्मा आयशा कहती भी काम बोलती, शोहर नबी भी थे, शोहर भी थे, दोनों दोनों दोनों। अम्मा आयशा कहती भी बोलती तो अल्लाह के रसूल ला कर देते थे, बीच में बैठकर मोहब्बत की बातें भी करते थे। अल्लाह अकबर। मेहमान आते तो खुद आका अपने हाथों से दस्तरखान बिछाते थे। मेहमान आते तो आका अपने हाथों से घर के अंदर जो होता था वो रखते थे। क्या क्या काम आका करते थे। आज रखती पैसा आगा तो ये गर्दन की भी, कमर की हड्डी ऐसा आकर जाती जैसे मुर्दे की। मुर्दे अब काम है, कोथिमीर लाने गया से एक नौकर, करे पाक लाने गया से एक नौकर, प्याज लाने के वास्ते एक नौकर, गाड़ी चलाने के वास्ते एक नौकर। अब एक नौकर रखना बाकी है धोने का। आका खुद अपना काम अपने हाथों से करते थे। नौजवानों, ये भी तुम्हारे उम्र में बरकत। लिखे हैं हज़रत मौलाना महमूद चगताई दामत बरकातुहुम, लिखे हैं सुन्नत नबवी और जदीद साइंस में, घर के काम काज करने से आदमी की उम्र बढ़ती है। अभी 2 महीने पहले मेरे मोबाइल में है वो पीस पकड़ कर रखा हूँ। अमेरिका की WHO जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ की कमेटी है, WHO। समझ में आई बात है। आप जब जानते कोरोना का रिसर्च करको सारी दुनिया को डरा को गारत करको कब्रिस्तान भेजने वाली ये कमेटी है। अब वो कमेटी क्या बोल रही है, कोरोना का इलाज $1.650 में हो जाता है। ये पहले कहीं पूरे नहीं बोले तुम लोग। बोली कोरोना कोरोना बोल को ऐसा डरा है, शेर से ज्यादा डरने लगे। घर में 10 शेर आए तो उतना नहीं डरते थे। किसी भी कोरोना इतना डरे मैं इनका मजा लिया बिल्कुल। मंजे तो पुलिस भी पकड़ ली, मुझे कहता कोरोना का विरोध करने लगा, इनकार करने लगा, पकड़ को बिठाई बुला भेजी। कहा साहब तुमने कोरोना के खिलाफ नहीं करना, तुमको मालूम क्या कितने लोग मर रहे हैं। मैं अब फिर वहाँ बहस करा तो वहाँ बुलाया तो वहाँ बुला दो भेजा था। मैं वहाँ क्या करा साहब लोग डर रही नहीं, इससे ऐसे डर हटाया। हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। WHO जो सारी दुनिया की डॉक्टर हेल्थ अब क्या कहती है मालूम, अब क्या बोल रही है मालूम। जिस औरत के जितने ज्यादा बच्चे होते हैं, जो औरत ज्यादा बच्चे जितने पैदा करती है उसकी उम्र में उतनी बरकत आती है, उसकी उम्र उतनी लंबी होती है। ये बात कौन बोले सबसे पहले, हमारे नबी बोले। कब बोले? 1450 साल पहले बोले। तबीयत बाद में दिखाते अल्लाह के रसूल, शरीयत पहले दिखाते। और आप रिसर्च कर देखो, जिन औरतों के बच्चे ज्यादा होते हैं वो औरतें किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं। आप गौर कर दो, जो औरतें अपने बच्चों को पूरा दूध पिलाए हैं वो औरतें आज भी हेल्थी हैं। बाकायदा 60-70 साल की उम्र में भी बराबर अपने काम बराबर करते हैं। हम दो उसे देखे तो हमारा पूरा प्यार चले जाएगा। ये उम्र में होता है 30 साल 32 साल की उम्र में कितना प्यार कितनी मोहब्बत रहना। तो औरतें नहीं बोलकर बोल रहा हूँ मैं, समझ में आई बात है। जब उन्हें रहते तो जरा एहतियात करना पड़ता था। तो 30-35 साल की उम्र में कितना प्यार होना चाहिए। हमारे पास है वो प्यार, उसे देखते कि पूरा प्यार खत्म हो जाता, उल्टा उसकी दवा लाने मेडिकल को जाना पड़ता। शरीयत को छोड़े बगैर मुसलमान नहीं। मौलाना तवज्जो चाहता हूँ। शरीयत को छोड़कर, कुरान को छोड़कर, मोहम्मद को छोड़कर, शरीयत को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर, ये सब सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सबके लिए। अल्लाह सबका नहीं, नबी सबके नहीं, कुरान सबका नहीं, तो अल्लाह को छोड़कर, मोहम्मद को छोड़कर, कुरान
کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر مسلمان کیا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ ہندو کامیاب ہو سکتا ہے، نہ عیسائی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ یہودی کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور قوم والا کامیاب ہو سکتا ہے. ایک انسان مسلمان بھی، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ایک مسلمان نہیں، ایک انسان بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو اسے محمد کا دامن تھامنا پڑے گا، قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا. آج دنیا آ رہی ہے قرآن کے پاس، آج دنیا آ رہی ہے محمد کے پیغام کے پاس. 1450 سال پہلے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، کیا فرمایا آقا نے؟ کثرت سے بچے پیدا کرو. بولے نہیں بولے، شریعت بتا دی، نتیجہ جنت کا بتائے. جنت میں میری امت زیادہ رہے گی، بتا دیا. طبیعت نہیں بتائے، کیونکہ آقا کو معلوم میرا غلام طبیعت پر مرتا نہیں، میری شریعت پر مرتا ہے. میرا غلام طبیعت پر مرتا نہیں، مجھ پر مرتا ہے. جس پر مرتا نہیں وہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جس پر مرتا ہے وہ بتا دوں. آقا نے فرمایا کثرت سے بچے پیدا کرو، کل قیامت میں اور جنت میں دوسرے نبیوں کی امت کے مقابلے میں میری امت سب سے زیادہ ہوگی. وہی کتنی ہوں گی؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے جنت میں جب صفیں ہوں گی، تفصیل سے علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ کو دیکھنے کے لیے جنت میں جب صفیں کھڑی ہوں گی، ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں صرف میرے نبی کی امت کی ہوں گی. 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں کی پوروں کی امت ملائے تو صرف 40 صفیں ہوں گی. تنہا میرے اور آپ کے آقا کہہ دو سب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی امت کی صفیں کتنی ہوں گی؟ 80 صفیں ہوں گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج میرے نبی کی امت کو مٹانا چاہتے ہیں، ذوق پر ذوق اسلام قبول کرتے ہیں. یہ ایک چرچا ہوا، مولانا توجہ چاہتا ہوں، آپ تیلگو میں بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں. آج جیسے علماء کی سخت ضرورت ہے دشمنوں کی زبان اور غیروں کی زبان میں بات کرنے کی، آج سخت ضرورت ہے. کیونکہ ان کو میں سمجھا نہیں سکتا، آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں. مجھے تیلگو آتی نہیں، انگریزی نہیں آتی. مولانا کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی سنتے جاؤ. بہار میں ایک مولانا کی بیوی کسی پر عاشق ہو کر ہندو بن گئی، چرچے ہو رہے ہیں. کہیں کوئی بچی ہندو بن گئی، کہیں کوئی بچہ ہندو بن گیا تو چرچے ہو رہے ہیں. یہ جملہ یاد رکھنا، آؤٹ گوئنگ کم ہے، ان کمنگ زیادہ ہے. آؤٹ گوئنگ 1 2 3 4 آنا جانا تو رہتا، وہ چھوڑو. اگر کوئی ادھر سے ایک جاتا ہے تو ادھر سے جماعت در جماعت ادھر آتی ہے. یہاں سے کچرا جاتا ہے، وہاں سے سونا آتا ہے. یہاں سے وہ لوگ جاتے ہیں جن کی کوئی وقت قیمت قدر نہیں. اچھے اچھے ڈاکٹر ادھر آ رہے ہیں، اچھے اچھے لائر ادھر آ رہے ہیں، اچھے اچھے دانشور ادھر آ رہے ہیں، اچھے اچھے ایجوکیٹڈ ادھر آ رہے ہیں. بڑے بڑے ملکوں کے گھروں کے اندر اسلام داخل ہو گیا، سب کے دلوں میں محمد داخل ہو گیا. بش کے گھر کے اندر اسلام داخل ہو گیا، بل کلنٹن کے گھر کے اندر اسلام داخل ہو گیا، امت شاہ کے گھر کے اندر اسلام داخل ہو گیا، بال ٹھاکرے کے گھر کے اندر اسلام داخل ہو گیا. ایسے کیسے کرکٹرز اسلام قبول کر رہے ہیں، فٹ بالرز اسلام قبول کر رہے ہیں. خطر کے کنگ اور بادشاہ کو تو میں روزانہ سلام بھیج رہا ہوں کہ سلام ہو بھائی تجھ پر، سلام ہو تجھ پر بھائی کہ تو نے ایک فیفا ورلڈ کپ منعقد کر کے دنیا میں تبلیغ کا حق ادا کر دیا. تو بتا دیا برخا کیا، تو بتا دیا کہ شراب کیا، تو بتا دیا کہ زنا کیا، تو بتا دیا کہ اذان کیا.
واقعیتاً اس وقت تو میرے آقا خبر میں خطر کے خلیفہ پر بھی ناز کرتے ہیں. یہ خالی پہلے دن کے اوپننگ میں آپ پڑھے ہوں گے، اخبارات میں آیا ہوں، پیپر پڑھتے نہیں آپ لوگ؟ ارے پڑھتے نہیں پڑھتے، واٹس ایپ دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ہاں قرآن نہیں پڑھے تو بھی پیپر پڑھنا، نہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. نہیں قرآن نہیں پڑھے تو بھی پیپر پڑھنا. ساکشی ہاتھ میں آ گیا تو پوری چاک کب ختم ہوتی معلوم نہیں. وہ ہوٹل بیکار جس میں اخبار نہ ہو، اخبار پڑھتے ہیں خالی اوپننگ کے دن صرف اوپننگ کے دن قرآن کی تلاوت اور اذان سے جب اوپننگ ہوئی تو پہلے دن ہی 850 عیسائی اسلام قبول کیا. پہلے دن 850. اب تک کتنے کی لوگ خالی اذان سن کر اسلام قبول کر لیے. ہاں وہ بھی ایک آدمی کو جب پوچھے تو اسلام قبول کیا نا، تو کئی کو قبول کیا؟ میرے پاس ہے، میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا کیونکہ میری باتیں باہر چلے جاتی. یہاں بھی کوئی بھی بیٹھا رہے گا، باہر کا آدمی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، سمجھ میں آئی بات ہے. اس سے جب پوچھے تو اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں ایسا گانا خطر کو آ کر سنا کہ اس سے اچھا گانا، اتنی اچھی آواز اور انداز سے میں نے کوئی گانا نہیں سنا. جب اسے پوچھا وہ کون سا گانا بھی، تو اس نے کہا جس کو ہم گانا سمجھتے تھے دراصل وہ اسلام کی اذان ہے. خالی اذان سن کر ابھی بھی اسلام قبول کر رہے. اذان سن کر شراب پر پابندی لگی تو اب لوگوں کے عقل ٹھکانے لگے، کہنے لگے کہ یقیناً شراب چھوڑنے پر جو سکون ہے پینے میں وہ سکون نہیں. ایک عورت تو کہنے لگی جب اسے برقع پہنایا گیا، گھٹنے سے اوپر کا لباس نہیں. دوستو ریپیٹ کے مسلمانوں، اب بھی اسلام زندہ ہے، انشاءاللہ زندہ رہے گا. قرآن زندہ ہے، میرے آقا کی شریعت زندہ ہے، میرے آقا قبر مبارک میں زندہ ہے. الحمدللہ. ایک عورت کو عیسائی وہاں کے لوگ عورت کا معلوم نہیں لگا. اگر غیر مسلمہ کو زکات دینا جائز ہوتا تو میں امریکہ کے واسطے زکات وصول کرتا. کپڑے غریبا کاتری طوفان آیا تو کپڑے، وہ طوفان کو چلے گا تو کپڑے وصول کرتے نہیں. زلزلے آپ کو چلے گا تو گھرا گرا برباد ہو گیا، تو سیلاب آپ کو چلے گا تو کئی سے راشن وصول کرتے نہیں، ویسے کپڑے بھی وصول کرتے نہیں. امریکہ میں طوفان سیلاب کیا بھی آتا نہیں، پھر بھی وہاں کے لوگوں کو کپڑے کی تو غریب کروڑپتی رہتا، پھٹے کپڑے کا لگا رہتا، کروڑپتی رہتی پھٹے کپڑے کا لگا رہتی. 1.5 میٹر بھی نہیں رکھتا اس کا چھوٹا کپڑا، خالی کمپنی کا لیبل لگا کو دھوکہ دینے والے وہ کپڑا وہ ڈریس 5,000 10,000 کا ٹکٹ کی لے جاتے ہیں. غیر مسلمہ کو اگر زکات جائز ہوتی تو میں خالی امریکہ، نیوزی لینڈ، جاپان، چائنا کے میری ماں اور بہنوں کے لیے کپڑے وصول کرتا. سمجھ نہیں آتے عورت کے گندے کپڑے. قطر میں اعلان ہو گیا کوئی عورت گھٹنے سے اوپر اور یہ گلا کھلا نہ رکھے، ایسے لباس پر اسے میچ دیکھنے کی ٹکٹ نہیں ملے گی. اب وہ لگا مجبوراً میچ کا شوق ہے تو کپڑے پہننے کا ہے. ایک بچی کو برقع پسند آیا تو برقع پہنی. اسلام لائے بغیر برقع پہنی، برقع پہن کر پوری میچ ہوئی. میچ کیا ہوئی معلوم نہیں، خود کے برقعے پر غور و فکر ہوتا رہا. باہر نکلی، کسی مسلمان کو پکڑی، بھائی ہم کو اسلام قبول کرنا ہے. سیدھا گئی، وہاں جا کر اسلام قبول کر لی. اس سے جب پوچھا گیا کہ تو آخر لمحوں میں اسلام پسند کیوں کی؟ کسی کا گول پسند آ گیا جو اسلام کو، جس وقت میں برقع پہنی وہ میچ کیا ہوئی مجھے نہیں معلوم ہے، پھر اسلام کیوں پسند آیا؟ تو اس نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ میری اپنی زندگی میں میرے پورے جسم کو چھپا ہوا لباس پہنی.
28 سال کی لڑکی ہے. پہلی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے پورے جسم کو ڈھکا ہوا لباس پہنی. جب وہ پہن کر میں بیٹھی تھی مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اس پوری کائنات کی کوئی طاقت ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے. اس کائنات کی کوئی طاقت ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے. اس لیے مجھے یہ عمل پسند آیا, میں اسلام قبول کر لیا. ایک دو ادھر سے بھوکوں کو بھی کچرا گیا تو خوش ہو جاری نا, ادھر سے کتنے آ رہی, اگر ہمیں حساب پیش کریں گے پتا نہیں کہ کتنے کی لوگوں کو ان کے گھروں کے اندر اسلام قبول کر لیے, ڈر کے مارے بولے تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا, اسلام وفادہ ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. اور بھی بولی نہیں نا, سبحان اللہ, کیا بھوک لگی تھی, تقریر شروع کر رہا ہوں. خیر 10-15 منٹ تک جاتا ہوں, اس کے بعد کیونکہ میں عورتوں میں بھی بات کر دیں گے انشاءاللہ. بہت اسلام قبول کر رہے, لیکن ایک افسوس کی بات ہے, ایک زمانہ تھا مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے. اب قرآن اور حدیث اور اذانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا جب لوگ مسلمانوں کو دیکھتے تھے کثرت سے اسلام قبول کرتے تھے, اب ان کو نظر جب آتا اسلام کا قبول کرتے تھے. ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تمہیں دیکھے زمانہ تو اسلام قبول کرے. ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تمہیں دیکھے زمانہ تو اسلام قبول کر لے. عرض کر رہا تھا, جب ایک ولی اللہ کو پکارتا ہے, اللہ کیا بولتے, ادھر آ. گنہگار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیا بولتے, میرے شیخ نے مثال دی, ایک ماں کے مثال کے طور پر 2 بچے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات میری, سمجھ میں آ رہی ہے. ایک ماں کی کتنے بچے, 2 بچے. ایک بچہ تندرست سلامت اچھا چلتا پھرتا دوڑتا, ایک بچہ اتفاق سے ہاتھا پاما سے معذور, چلتا نہیں پھرتا نہیں, پلنگ میں بیٹھا تو بیٹھا, کرسی میں بیٹھا تو بیٹھا. اب دونوں بچوں کے درمیان ماں کا سلوک کیا ہوتا دیکھو. جب کوئی بچہ تندرست سلامت اپنی اماں کو گھر میں دور سے پکارتا ہے, امی بولو بیٹے کہاں, کچن میں ہوں با, بولتی نہیں بولتی, کچن میں ہوں بیٹے, اسے بھی بیٹا بولتی, پیار سے بات کرتی, لاڈ سے بات کرتی, لیکن ادھر آ بیٹے یہاں ہوں. وہی معذور بچہ پکارتا ہے, امی بولو بیٹے کہاں بھی, آ نہیں بولتی, آ رہی. آئی بات سمجھ میں آئی. سلامت تندرست بچہ پکارتا ہے, ماں بلاتی ہے. بیمار بچہ بلاتا ہے, ماں جاتی ہے. ولی پکارتا ہے, اللہ بلاتے ہیں. ہم جیسے گنہگار بلاتے ہیں, اللہ خود آتے ہیں. پکارو پکارو اللہ کو پکارو, مانگو اس سے مانگو. بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا, حضرت نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا. حضرت نے فرمایا نماز بھی پڑھنا ہے تو اللہ سے توفیق مانگو.
قرآن بھی پڑھنا ہے تو اللہ سے توفیق مانگ، سنت پر عمل کرنا ہے تو اللہ سے توفیق مانگ۔ اللہ مجھے تیرے دین میں چلا، اللہ مجھے تیرے اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرما، اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سے مانگو اسی طریقے سے اللہ سے یہ بھی مانگو کہ اللہ ہمنا اچھے سیما عطا کر، اللہ اچھے پیما عطا کر۔ مانگتے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان، خدا کی قسم میرے باتوں کا حساب مجھے اللہ کو دینا ہے، تو نہ خوش کرنے کے لیے جملے نہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے، بالکل صحیح جملے ہیں۔ الیکشن کے موقع پر ووٹ ڈالنے کی جتنی فکر ہوتی، خدا سے مانگنے کی اتنی فکر ہوتی، تو آج ہمارے حاکموں کا حال ہی کچھ اور ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ووٹ ڈالو نہ تو ووٹ ڈالو، لیکن اللہ سے پوچھو، اللہ تیرے حبیب کی امت کے لیے بہتر کون ہے اسے بٹھا، تیرے حبیب کی امت کے لیے بہتر کون ہے اسے بٹھا۔ ہمیں دعا کرتے اللہ کسی بھی قوم کے آدمی کو بٹھاتے لیکن ہمارا موافق بٹھاتے۔ میں کئی کو یہ بات بولیا کہ اب جو بادشاہ بیٹھے ہیں نا انہوں ہماری شریعت کو بدلتے، ہمارے واسطے شریعت کے قانونوں کو پیش کرتے، طلاق ایسا دینا کرتے، ہمیں کیسا دینا کرتے، ان کو پوچھنا تمہیں کیسا دیے بولتے، ان کو پوچھنا تمہیں کیسا دیے، دے کو چھوڑے کی بغیر دیے کے چھوڑے کی، پی ایم فارم کے اندر تمہیں اپنی بیوی کا نام کیا لکھے، نہیں نہیں ہم نہ کسی قانون کی ضرورت نہیں۔ شاعر یہی کہتا ہے جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے۔ دیکھو سبحان اللہ نہیں بول رہی، 2 ہو گئے ہی، اب بھی شروع کر لوں، 4 بٹھا دوں۔ سمجھو شاعر کیا کہتا ہے، 4 گھنٹے کی تقریر ایک مصرے میں ہوتی مولانا، ہم نہ جینے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو ہمارے رب کا کلام کافی ہے۔ کیا کرنا قرآن سے پوچھو، قرآن والوں سے پوچھو کیا کرنا، اگر آتا تو قرآن سے پوچھو، اگر نہیں آتا تو قرآن والوں سے پوچھو۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو معلوم نہیں، جن کو معلوم ہے ان سے پوچھو، تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، امام شافعی معلوم، ارے معلوم تو معلوم، بولا نہیں تو نہیں بولا رے بابا، امام شافعی معلوم، معلوم تلنگانہ میں ہی نہیں، 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام ابو حنیفہ، ایک امام کا نام شافعی، ایک امام کا نام مالک، ایک امام کا نام احمد بن حنبل، 4 زبردست امام۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کی شریعت کا زبردست کام ان 4 اماموں سے لیا، اسی لیے ان 4 اماموں کا درجہ بہت بڑا ہے۔ ساری دنیا کی قومیں ان 4 اماموں کی محنت کو پڑھتی ہے تو اپنے قوم پر افسوس کرتی ہے کہ آخر موسیٰ کی امت میں ایسے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ کی امت میں ایسے لوگ کیوں پیدا ہوئے۔ رات ہی سفر میں آتے آتے پڑھ رہا تھا میں، امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 8 لاکھ لوگ آتے، 8 لاکھ جنازہ دے کر 20,000 غیر مسلم عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ زبردست ہے۔ امام شافعی بھی ویسے ہی بڑے امام شافعی فرماتے ہیں، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ لاکھوں مسائل آپ نکالتے ہیں تو آپ کہاں سے نکالتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں قرآن سے نکالتا ہوں۔ حضرت قرآن میں اتنے مسائل ہیں کیا؟ ہاں ہے،
نے فرمایا میں اتنی بڑی شریعت کے لاکھوں مسائل سے قرآن کی ایک آیت کے ایک جملے سے نکال لیا. علماء بیٹھے ہیں بغیر سند کے نہیں. پورے قرآن میں کتنے پارے اللہ معلوم ہے. کتنے سورت کتنے لوگ بول رہے سن کو تمہیں بول رہے یہ ٹی بول رہی ہے. 100 کتنے آیت کتنے رکوع. ساری دنیا میں آج تک ایسی کتابی نہیں جس کا زبر تک نہیں بدلا. کون بھی بدلا تو اسے چھوڑتے نہیں. پڑھانے والا حضرت بدلا تو شاگرد چھوڑتا نہیں. حضرت ہر چیز میں استاد سے ڈرتے نہیں. اب دیکھیے مولانا ابراہیم صاحب بتا رہا ہوں آپ میرے سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں پھر بھی میرے پاس پڑھے ہی شاگرد نہیں لیکن پھر بھی میرے سامنے اتنا ڈرتا رہتے کہ استاد سے تو ڈر اپنی جگہ پر غلط بولا تو چھوڑیں گے. حضرت احمد لاہوری ایک بہت بڑے مولانا گزرے ہیں ہمارے ملک میں. کیا نام ہے؟ زور سے بولو. حضرت مولانا احمد لاہوری. ان کے زمانے میں انگریز سب ہندوستان میں قبضہ کر رہے تھے. قرآن بدلنے کی کوشش کرے. انہوں ایک طریقے سے دشمنوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہیں ہونا کہ تو ہندوستان بدلو یہ کام تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن قرآن نہیں بدل سکتے یہ کام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ بتانے گیا تو وہ کیا کرے جلسہ رکھے زبردست اتنا بڑا اس سے کئی درجے بڑا. ان کے مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے 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 چنو منو بچہ مغل کو سامنے بٹھا جو 1 پارا 2 پارا 3 پارا 4 پارا ہچ کرے سو. اب اسٹیج میں وہ گورنر کو فلاں فلاں عیسائی وہ انگریز جنرل کرنل کو سب بلا کو دعوت دی. حضرت بلاتے چھٹی آ رہی ان کو بھی ادھر ادھر ڈاکٹر نہیں بٹھا دے کرسیاں ڈال کر ایسی کرسی خوبصورت سمجھ میں بات جس میں 921 ایک مرتبہ بیٹھتا مولوی صاحب کئی مرتبہ بیٹھتا. یہ تو 900 پرانا ہو جاتا مولوی صاحب پرانے نہیں ہوتے. ایسی کرسی میں بٹھایا ہوا ایک مرتبہ مجھے حیدرآباد میں کبھی دیر کے واسطے ڈر بھی ہوگا کام کرسی میں اور ہمیں تو الحمدللہ ہمیشہ ٹھاٹ بھی پڑ سکتے ہیں. اللہ کا کرم احسان ہے ہم نے لباس بھی وسعت دیا اللہ تعالیٰ ایمان بھی دیا. وہ پہلے کو بیٹھ کو مجھے ڈر شروع ہوا کہاں کو بھی فوٹو پکڑ کو بنگلور میں بھیجا تھا کہ یہ تو ڈاؤٹ کا زمانہ نہ صاحب. ایسی زبردست کرسی میں حضرت بیٹھے خراف بھی حضرتی نعت بھی حضرتی بیان بھی حضرتی دوسرے نہیں سب حضرتی. عیسائیاں بیٹھے تھے جنرل کرنل کون کون کے سامنے بچوں کو بٹھا دے رہے تھے. کیا بھی بولے بھی نہیں بچوں کو خالی بولے خاموش سننا بول کر بولے مجمع ہزاروں کرتا. اب حضرت قرآن کی تلاوت شروع کر. حضرت کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی. قرآن کا ہے خوبصورت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہیں اور ہے مزہ خالی وہی پڑھا تو یہ حال ہے کہ یہ مولی دعویٰ کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریر سنو موبائل میں ڈال رکھو سرس سے سمیٹ رکھو سنو دل مچلتا. گانے بھول جائیں گے انشاءاللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
پڑھتے غلطی کرے. انعمت علیہم, سامنے بچہ انعمت علیہم. لقمہ کا معلوم نہیں کرنا. تراویح میں حضرت پڑھتے پڑھتے اٹک گئے تو پیچھے والے بولے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ لقمہ. دو لقمے ہی تھے, ایک اٹکے تو لقمہ, ایک کھائے تو لقمہ. اٹکے تو چھوٹا لقمہ, کھائے تو اتنا بڑا. ایک روٹی کو دو ٹکڑے, زبردست لقمہ. آقا بولے چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھاؤ, اچھا صاحب کو کھاؤ. تو بھی انفیکشن نہیں ہوتا. انہیں اٹھاتا, لیفٹ اینڈ رائٹ کرتا, ہائی وے میں پاس کر دیتا. بطخ کا کام پیٹ کر لیتا کہتے. اور حضرت اٹک رہی, بچے لقمہ دے رہی, پھر اٹک رہی, بچے لقمہ دے رہے, مجمع پریشان. جب حضرت کو قرآن کرتا تھا تو کئی کو پڑے ہوئے اس کے بڑے مجمع میں دشمنوں کے بیچ میں حضرت کی عزت کیا ہوتی ہوتی. حضرت صدق اللہ پڑھتے ہی بولے بھائیوں میں اٹکا نہیں, جان بوجھ کر اٹکا. اطراف فاطمہ بیٹھے ہوئے دشمنوں سے بولنے لگے دیوانوں, قرآن بدلنے کی بات کرتے ہو احمقوں. اتنا بڑا مولوی ہوں میں, ان کا استاذ الاساتذہ ہوں. میں غلطی قرآن میں کرا تو یہ بچے نہیں چھوڑ رہے ہیں, تمہیں قرآن بدلے تو یہ نسل چھوڑتی. سب میں سودا, سب میں کمپرومائز, سب میں مصلحت, قرآن میں نہیں. میرے فاروق کے پاس آئے یہودی, موٹے موٹے ہیرے جواہرات لے کر آئے. موٹے 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 کا تو سمجھتے ہیں, بیاگا بیاگا موٹے موٹے سونے چاندی. عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کیا بھی نہیں, گزارش لے کر آئے. کیا گزارش؟ تمہارے قرآن کے 16ویں پارے سورہ کہف کے 16ویں پارے پہلے صفحے میں ایک آیت ہے, وہ پڑھتے ہیں, تمہاری قوم پڑھتی ہے تو ہمیں ذلیل ہو جاتی. کیا بات تو پکی ہے, صحیح ہے اس کے اندر بات. موسیٰ بھی خضر گئے, ہمارے لوگ ان کی مہمان نوازی نہیں کرے, اس کا بیان آ گیا تمہارے قرآن میں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, یہ پڑھتے بس ہمیں تمہارے سے گزارش کرنے کے آئی ہیں. بولے تو وہ با کے نیچے کے نقطے کو اٹھا کر اوپر ڈال کو اور ایک نقطہ آٹھ کر ڈالو. تمہیں کیا پوچھتے کیوں؟ سمجھ میں آیا؟ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا بنا ڈالو. تمہیں کیا بولتے ہیں کیوں؟ ایڈوانس میں دیکھو اتنے جگہ لے کر کوئی اور بھی آتے ہیں. عمر نے کہا پاگلوں, کام تو کرنے کا نہیں, تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ عمر کر دے, لیکن قوم کے بچے عمر کو نہیں چھوڑیں. بچے ایسا کلام ہمارے پاس ہے دوستو. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے جو ہمارے پاس. عظمت کا ایک جملہ بول رہا ہوں میں, دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے جو ہمارے پاس. اس سے بڑی طاقت نہ کسی بم میں ہے پاور, نہ کسی میزائل میں ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ میں حالات کو تمہارے سامنے رکھتا. ساری دنیا عیسائی اور یہودیوں کے بم سے, میزائلوں سے, ان کی طاقت سے, ان کے ایڈوانس سے ڈرتی ہے, لیکن ایسے بڑے بڑے ملک ہمارے گھروں کے اندر رکھے ہوئے قرآن سے ڈرتی ہے. ساری دنیا ان کے پاس رہنے والی طاقت سے ڈرتی ہے. امریکہ ڈرتا ہے, امریکہ سے ڈرتے نہیں, اسرائیل سے نہیں ڈرتے, جاپان سے نہیں ڈرتے. ایسے ایسے ہتھیارات ہیں, within 8 منٹ کے اندر آدھی دنیا برباد کرنے کی طاقت ہے اسرائیل کے پاس. خالی 8 منٹ کے اندر, 8 منٹ کے اندر کتنی دنیا؟ آدھی دنیا. اور میرے پاس تحقیق ہے, اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے
ہمارے پاس رہنے والی ٹیکنالوجی سے 16 گنا زیادہ ساری دنیا میں خود امریکہ کے پاس 16 گنا زیادہ 17ویں نمبر کی طاقت ہے تو دنیا کے پاس ایڈوانس 16 گنا زیادہ طاقت اس کے پاس ہے. وہ ظاہری طاقت کے علاوہ پیچھے رہنے والی طاقت دجال وہ بھی ہے اس کے پاس. یہ بھی ویسا اسرائیل ہمارے سے ڈر لے کر ہے اس وقت. کئی کو اسے معلوم ہے کہ اس کی طاقتیں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے مسلمانوں کے گھروں میں رہنے والے قرآن کی طاقت شروع ہوتی ہے. مسلمان صرف رکھا ہے ہمیں جی رہے ہیں رکھے ہوئے قرآن کو جب انہیں اٹھا لے گا تو یہ ملکوں کی حکومت نہیں دنیا کی حکومت اس کے قدموں میں ہے. پکی بات مولانا یہ پکی بات یہ جملہ نہیں اللہ کی قسم یہ جملہ نہیں جلسے کو خوش کرنا مقصد نہیں. ان کو معلوم ہے کہ رکھا ہے قرآن سے کتنا جب یہ مسلمان اٹھا لے گا تو ملکوں کی طاقت نہیں ساری دنیا کی طاقت کہاں رہے گی قدموں میں رہے گی قدموں میں. اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ اٹھاؤ کم سے کم پہلے اٹھاؤ تو صحیح لے لگا کو رکھ ڈالے وہاں سے اترنے کے واسطے کون بھی نیچے اترنا نیچے کے تو کہاں پیر نہ اتر دادا مریا تو اترتا قرآن نانا مریا تو اترتا قرآن شوہر مریا تو اترتا قرآن بیوی مری تو اترتا قرآن مر گیا تو اترتا قرآن وہ بھی میت کے 2-3 دن تک اترتا اس کے بعد پھر اٹھاتے نہیں. کم سے کم اٹھاؤ نوجوانوں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جتنا موبائل کو یوز کر رہے ہیں اگر 20% قرآن کو اٹھا لیتے آج تم میں سے کوئی ابو بکر ہوتا کوئی عمر ہوتا کوئی عمر بن عبدالعزیز ہوتا کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا کوئی محمد. پکی بات تمہیں کیا سمجھتے سمجھو ہمارے نتیجے ہمیں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. قرآن اٹھاؤ اسے ڈبہ اٹھا کر کیا کرتے کیا ہے تمہارے آنکھوں کو خراب کریا تمہارے دماغ کو خراب کریا تمہارے دل کو خراب کیا تم کو اتنا خراب کیا. آخری جملہ پھر کبھی آؤں تو انشاءاللہ درد رکھوں گا. علماء آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ڈبے نے تم کو اتنا خراب کر دیا آپ تمہارے وجود سے تمہاری مائیں ڈر رہی ہیں کہ کہیں یہ غلیظ دل ہماری عزتوں پر حملہ نہ کرے. یہ حالت ہے. اٹھائیں گے قرآن اٹھائیں گے کون اٹھائیں گے سب چاہتا اٹھانا کم سے کم پہلے اٹھاؤ ایسا اٹھاؤ قرآن پڑھنا نہیں آیا تو بھی اٹھاؤ سمجھ میں پڑھنا نہیں آیا تو بھی اٹھاؤ پڑھنا نہیں آیا تو بھی اٹھاؤ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مرنے کے بعد کسی نے جنت میں دیکھا حضرت سے پوچھا حضرت کیسے اللہ کا کرم ابھی بولا نا 8 لاکھ نماز پڑھا. حضرت جنت میں کوئی عجیب چیز دکھی تم نے حضرت نے فرمایا کہ بڑی عجیب چیز دکھی. کیا میرے پڑوس میں ایک جاہل تھا آج اللہ اسے میرے لیول میں رکھا ہے. میرے پڑوس میں جاہل میں تو امام مطلق میرے پڑوس میں ایک جاہل ہے اللہ اسے میرے لیول میں آپ دیکھنے والے نے فوراً جا کر پڑوس کو پوچھا ہمارے شوہر کا ہی مان ان کا بھی ابھی قریبی انتقال ہوتا کیا کرتے تھے کسان تھے امام کیا نہیں کسان تھے امام تو ہمارا پڑوسی تھا. کوئی خاص عمل کیا ابھی عمل نہیں نماز پڑھتا شادی سیکھی ذمہ داروں کی وجہ سے کچھ بھی آتا نہیں تھا لیکن چھٹ پر آپ کو آتا وضو کرتا نماز پڑھتا ساتھ میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاتا کنگے رکھ کو جاتا پڑھنا تو آتا نہیں خالی اتنا بولتا تھا اللہ یہ لائن میں آپ جو بولے وہ صحیح بولے یہ آیت میں جو بولے آپ صحیح بولے. یہ دوسری آیت میں جاتا اللہ یہاں جو بولے آپ وہ بھی صحیح بولے یا جو بولے وہ صحیح بولے یا جو بولے وہ صحیح بولے. اللہ کو قرآن اٹھا کر یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اٹھا کر امام احمد بن حنبل کے مقام پر بٹھا دیا ہے. خالی اٹھاؤ پہلے اٹھاؤ بھی پیٹ کے مسلمانوں پہلے قرآن اٹھاؤ
ہاتھوں سے پوچھو کہ ان ہاتھوں نے قرآن اٹھا کر کتنے صدیوں گزرے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھے گا. اٹھاتے اٹھاتے شوق پیدا ہوگا تو پڑھنے کا بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ہمیں اٹھانے والے بنیں گے تو ہمارے بچے پڑھنے والے بنیں گے. ہمیں پڑھنے والے بنیں گے تو ہمارے بچے حافظ بنیں گے. ہمیں حافظ بنیں گے تو ہمارے بچے عالم بنیں گے. ہمیں عالم بنیں گے ہمارے بچے مفتی. ہمارا عمل ہمارے بچوں کے لیے نفع ثابت ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. پڑھائیں گے اپنے بچوں کو. جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے, اسلام پہ مرنے کو مسلمان بہت ہے. بولو زور سے بولو سبحان اللہ. ٹوٹی ہوئی میزیں بوسیدہ عمارت, ٹوٹی ہوئی میزیں بوسیدہ عمارت, ہم اہل مدارس کو یہ سامان بہت ہے. تاریخ نے دیکھے ہیں پلٹتے ہوئے منظر, بس 313 کا یہ طوفان بہت ہے. بس 313 کا یہ طوفان بہت ہے. جینے کے لیے ہاتھ میں قرآن بہت ہے, اسلام پہ مرنے کو مسلمان بہت ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن. 2-3 باتیں آ گئی. ہمیشہ دعا میں لگے. موبائل سے بچ کر رہو. قرآن کی جتنی ہو سکے ادب, احترام, قدر و منزلت دیکھنا, پڑھنا, سننا, اسے اپنے روز اور دن اور شام کی عادت بناؤ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک اعلان سنیے کہ یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں رہتے ہیں. میرے کہنے کی وجہ سے اس وقت دنیا کے بہت بڑے اولیاء میں سے ایک ولی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ کی کتاب گھر جنت کیسے بنے بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں شوہر کے کیا حقوق, بیوی کے کیا حقوق, گھر میں کیسے رہنا, حضرت نے بہت اہم باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں نقل کی ہے. کافی گھروں کے اندر تبدیلی آئی ہے. آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں ضرور خریدیں, پڑھیں, عمل کریں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.